بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تکمیل قرآن مجید کی آج یہ تقریب ہم سب کے لیے باعث سعادت بھی ہے اور وجہ مسرت بھی. یقیناً ہماری روحانی بیٹی نے اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ عمر فاروق ہاشمی حفظہ اللہ، ان کی صاحبزادی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور عظیم مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ اگر رب کریم کی توفیق شامل حال ہو، والدین کا خلوص ہو، استاذ کی محنت ہو، ادارے کا نظم ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 سال کی عمر کے اندر بھی بیٹیاں اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر سکتی، اور پھر جس لہجے کے ساتھ، ادا کے ساتھ بیٹی نے آخری سبق سنایا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہے. اس پر شیخ عمر فاروق ہاشمی حفظہ اللہ کو بچی کے ماموں جان جو یہاں گفتگو کر رہے تھے، ان کے پورے خاندان کو، ان کے استاد محترم اور ان کے ادارے کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج کا چیلنج ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تربیت کا چیلنج. چند بنیادی اصول، ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر سے باہر رشتے کی تلاش کے لیے قدم رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پہ مضبوط و توانا اور سخت دل قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، جو انہیں حکم ہوگا اس سے انحراف نہیں کریں گے، اور جو انہیں کہا جائے گا کر گزریں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ عشاء کے بعد سٹیج پہ بیٹھتے، میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے ان سے ملاقات بھی کی ہوئی تھی، انہیں دیکھا بھی ہوا تھا اور ان کے پروگرام اٹینڈ بھی کیا۔ تو خود والد محترم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ عشاء کے بعد سٹیج پہ بیٹھتے اور فجر کی اذان تک ان کا خطاب جاری رہتا اور قرآن کی بارش ہوتی رہتی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن کیوں نہ پڑھوں، میری والدہ جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو اسی دوران ہی قرآن کے 5 پارے پڑھ جایا کرتی تھی۔ اس بچے کی جو آپ نے مثال دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ ہماری بہن شیخ عمر فاروق صاحب کی اہلیہ، وہ خود بھی ماشاءاللہ عالمہ، اللہ نے ان کو دین کا فہم دیا ہے، دین کا شعور دیا ہے۔ تو یہ 3 حوالوں سے محنت ہوئی ہے، والدین کی اپنی محنت، ادارے کی اپنی محنت، استاد محترم کی اپنی محنت، بلکہ چوتھا پہلو بچی کی اپنی محنت، اور یہاں تو ایک 5واں پہلو بھی تھا کہ ننیال کی اپنی محنت۔ تو ان 5 نے مل کے ہمارے سامنے ایک خوبصورت نقشہ پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ نمبر کیا ہے گاڑی؟ کالے کلر کی گاڑی ہے، کالے رنگ کی۔ باہر بلیک کلر کی گاڑی ہمارے کسی محترم بھائی کی ہے، تو ان سے گزارش ہے ذرا گاڑی کو آگے پیچھے پارک کر لیں، کوئی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں جس بھائی کی بھی گاڑی بلیک کلر کی ہے، یہ ممکن ہے رات کی وجہ سے بلیک لگ رہا ہو، تو کوئی اور ساتھی بھی ہیں جن کی گاڑی ہے تو ایک نظر جا کے دیکھ لیں۔ تو تربیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جب گھر سے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر قدم رنجا کرتے ہیں، آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بہنیں روانہ ہو جاتی ہیں، چاچو اور ماموں ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کی تربیت بعض دفعہ اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی میجرمنٹ اور پیمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ ناک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ UPS چل جائے گا انشاءاللہ،
راڈ بند کر دیں ذرا ویڈیو والے بھائی. بسم اللہ. لائٹیں بھی کچھ کم کر دیں بیٹے. تو رشتہ دیکھنے کے لیے جب نکلتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا بعض دفعہ ہماری بہنیں ایک ایک چیز کی پیمائش کر رہی ہوتی ہیں، قد کاٹ، رنگت، حسن، شکل و صورت، چال ڈھال، بس نہیں ہم دیکھتے تو کردار، اخلاق، رویہ یہ نہیں دیکھتے. جبکہ سب سے پہلی چیز جس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جسے ہم اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں یا جو ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی ہونے والی ماں ہے، اس کا تو ایک بہت بڑا کردار ہوگا بچوں کی تربیت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء منکم. دیکھو اپنی نسلوں کے لیے سوچ سمجھ کے رشتے لیا کرو اور اپنے ہم پلہ جگہ کے اوپر رشتے لیا کرو اور اس طرح کے معاملات کیا کرو. حتیٰ کہ ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں ڈگری بھی میٹر نہیں کرتی، تعلیم بھی میٹر نہیں کرتی، ایف اے بی اے یہ ڈگریاں جو ہیں یہ بھی میٹر نہیں کرتی. ہو جائیں تو ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن اصل چیز کیریکٹر، کردار، اخلاق ہے. قرآن مجید نے دنیا کی سب سے بہترین عورتوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں اس پہ ذرا آپ توجہ کریں. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. اللہ نے 5-6 چیزیں بتائی ہیں اور اللہ نے کہا کہ یہ والی عورتیں امہات المومنین اگر فرض کیا اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو اللہ ان سے بہتر اے نبی آپ کو بیویاں دے سکتا ہے. تو یہ بیویاں جو اللہ اپنے نبی کے نکاح میں لانے کے لیے جو صفتیں بیان کر رہا ہے، ان میں سب سے پہلے مسلمات ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والی، مومنات، ان کا ایمان ٹھیک ہو، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، ورلڈ ویو ٹھیک ہو، نقطہ نظر ٹھیک ہو، ان کے دل میں توکل ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم سے لرزتی کپ کپانے والی ہوں. ایسی چیزوں کا نام، انہی چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جنت جہنم آخرت پر ایمان، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے اس پہ ایمان، اللہ کی توحید، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، قبر کے ڈھیری پہ سجدہ کرنے والی، کبھی دائیں اور بائیں نظریں نیازیں منتیں چڑھانے والی اور اپنے بچوں کو انسانوں سے ڈرانے والی، اس طرح کی عورت نہ ہو. مومنات ایمان والی اور عقیدے والی ہو. اللہ نے کہا تائبات، غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کرنے والی ہوں. عابدات، اللہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، فرض نمازوں کی، نوافل کی پابندی کرنے والی. سائحات، فرضی روزے، نفلی روزے رکھنے والی، اس سے سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، بھوک کو برداشت کرنے والی، صبر و ہمت کا ایک استعارہ بن جانے والی. اللہ رب العزت نے یہی صفات بیان کی ہیں اور ان کو دنیا کی بہترین افضل ترین عورتیں قرار دیا ہے. کس موقع پہ مجھے یاد آئے والد گرامی رحمہ اللہ، والد گرامی کہا کرتے تھے اللہ نے مثالی عورتوں کی صفتیں بیان کی ہیں تو ان کے اندر اللہ نے ڈگریوں کا نام لیا، ایم فل پی ایچ ڈی اور یہ وہ پلس پوائنٹ ضرور ہے،
لیکن اصل چیز اخلاق اور کردار ہے، اخلاق اور کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کے عموماً سوسائٹی میں رشتہ لیا جاتا ہے، عورت کا رشتہ پسند کیا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، میں تیرا پیغمبر تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ تاریخ کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے، میں اسے پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گشت کر رہے تھے اور وہ دودھ کے اندر پانی ملانے والا ایک تذکرہ، تو کیسے جناب عمر تڑپ تڑپ جاتے ہیں اور اس گھر کو نشان زد کر دیتے ہیں۔ نشان زد کرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں تو اس جیسی ایک نیک اور صالحہ بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو ان کا بیٹا جب اس کی حامی بھرتا ہے اور اسے اپنی بہو بنا کے لاتے ہیں، وہ جو اپنی ماما سے کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھتا ہے، ایک چیز کو دیکھ کے جناب عمر تڑپ کے جب اس طرح کے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ ان کی نسلوں سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا فرما دیتے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز آپ کی توجہ ادھر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب سوچ سمجھ کے اور غور و فکر کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اس قدر ضروری ہے، ماں اگر صالحہ ہو تو اس کے دودھ کے اثرات، فیڈنگ کے اثرات، لوریوں کے اثرات، گود کے اثرات، اٹھنے بیٹھنے کے اثرات، بول کے اثرات، لہجے کے اثرات ڈائریکٹ بچے کی زندگی کے اوپر رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیجئے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ایک وقت کا پیغمبر بھی ہو اور وہ اللہ کا نبی بھی ہو اور اس کے گھر کے اندر عورت اگر ایسی آ جائے جو ایمان والی نہیں ہے اور جس سے ایمان نصیب نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر پیغمبر کی اولاد کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تک دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ، ان کا رویہ اور ہے، اور اس کا نتیجہ ایک ظاہری طور پہ جو نظر آتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال تک جس پیغمبر نے تبلیغ کی ہے، لیکن چونکہ ماں کی تربیت غلط ہے اور وہ اس کی سوسائٹی سے اور دوسری سوسائٹی سے متاثر ہے، عین اس وقت جب طوفان آ چکا ہے اور جناب نوح اس کو بلا رہے ہیں، بیٹے آ جا، اب تو کشتی میں سوار ہو جا، ڈوب جاتا ہے، باپ کی بات نہیں مانتا ہے، تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان پڑھ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ عورت ذات کا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ماں کا اپنے بچوں کی تربیت پہ کتنا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ادھر ایک اور باپ ہے، یہ وقت کا پیغمبر ہے، اللہ نے ان کو جو اہلیہ، جو بیوی دی ہے،
وہ نیک ہے، صالحہ ہے، ان کو ماں جی ہاجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی عظمت دی ہوئی ہے کہ جب ان کا شوہر ان کو ایک ویرانے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو بس اتنا سا پوچھتی ہیں، ابراہیم کس کے حکم پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ اذا لا یضیعنا، بس ایک ہی جواب دیتی ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے تو اللہ اس جنگل اور ویرانے کے اندر بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو جو اس کی نسل سے آتے ہیں ان کو جناب اسماعیل کہا جاتا ہے اور محمد کریم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة۔ جتنے یہاں بڑی عمر کے لوگ، خصوصاً ہماری عمر کے لوگ یا ہم سے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اتنا ہی عہد کر لیں اور جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اتنا ہی سوچ لیں کہ آج کی محفل کے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ دے گئی ہے اور یہ سبق ہمیں ملا ہے کہ آپ جتنے بھی جتن کر لیں، اگر آپ نے رشتے کا انتخاب یہ غلط کیا ہے تو تربیت کی بنیاد آپ نے غلط رکھ دی ہے، اب اس کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو اولاد کی تربیت کے لیے ایک اہم ترین فیکٹر کے طور پہ قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے مراحل، ایک ایک قدم کے اوپر انسان کو یہ فکر ہو کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ اس وقت جب مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حالت حمل میں ہوتی ہیں، اس وقت جو ان کے معمولات ہوتے ہیں، جو سن رہی ہوتی ہیں، جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جو بول رہی ہوتی ہیں، جس ماحول میں رہ رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی بچہ انڈائریکٹ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ خوراک کھا رہی ہوتی ہیں تو اس کی خوراک کا اثر پیٹ والے بچے کے اوپر ہوتا ہے، بعین ہی اسی طرح جو ان کو روحانی خوراک مل رہی ہوتی ہے، جو ان کے معمولات ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی بچے کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ہمارے دین میں تو تربیت پہ اتنی توجہ ہے، ابھی بچے کی پیدائش نہیں بھی ہوئی ہے تو ایک خاص تعلق کے موقع پہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، ہمارے آنے والی نسل کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اس قدر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، حالت حمل کے اندر اچھے معمولات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت فوراً اسے پکڑ کے اس کے کان میں سب سے پہلی چیز اللہ اکبر کی صدا بلند کی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، ہمارا دین تربیت پہ کتنی فوکس کرتا ہے کہ ابھی تو وہ بچہ ہے، 1 گھنٹہ بھی اس کی عمر نہیں ہوئی ہے، آدھ گھنٹہ بڑی مشکل سے عمر ہوئی ہے اور آپ کو فکر ہے جلدی سے ڈھونڈو اس کے کان میں اذان کہنی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس مسلمان کو پتہ چل جائے کہ بچے کی تربیت تو شروع ہے، جاری ہے، اس کو ایسے ہاتھ میں دیا جائے جو اس کو اللہ اکبر کی صدا سنائے، پھر کسی نیک انسان کو تلاش کیا جائے اور وہ اس کو گھڑتی دے، اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، 7ویں دن اس کی طرف سے شکرانے کے طور پہ اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کیا جائے، عقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیے جائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور نیکی کی جائے، اس کا خوبصورت ترین اچھا ترین نام رکھا جائے جس نام کے اوپر وہ ایک اعزاز محسوس کرتا ہو۔ یہ سارے ہی ہمارے تصورات بالکل آگے پیچھے ہو کے رہ گئے ہیں۔ رشتے کے انتخاب میں بھی ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد بھی جو اصل اس تربیت کا مقصد ہے پوری طرح ہمارے ذہنوں کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے
تو تب بھی ہم کہتے ہیں کوئی یونیک نام ہونا چاہیے۔ ابراہیم سے یونیک نام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ اسماعیل سے پیارا آپ کو نام کون سا لگتا ہے؟ یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ سے پیارا نام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ محمد کریم علیہ السلام سے پیارا نام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ محمد کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، طلحہ، سعد، سعید، زبیر اور ابو عبیدہ بن جراح، ابو ہریرہ، ابن عباس، ان سے پیارے کون سے نام ہیں جن کی تلاش کے اندر آپ مارے پھر رہے ہیں؟ کبھی کسی ایکٹر کا نام، کبھی کسی ایکٹریس کا نام، کبھی کسی غیر ملکی کا نام، بس یہ شوق سوار ہے۔ یونیک نام ہونا چاہیے، نہ اس کا ترجمہ پتہ ہے، نہ اس کا معنی پتہ ہے، نہ اس کے مفہوم کا پتہ ہے، نہ کسی عالم سے کنسلٹیشن ہے۔ انٹرنیٹ گوگل پہ بیٹھے ہیں، براؤز کیا ہے، کوئی پرشین نام ہے، کوئی انگریزی نام ہے، کوئی لیٹن نام ہے، کوئی فرینچ سے لیا گیا ہے، جھوٹ موٹ بعض دفعہ غلطی ترجمے اپنی طرف سے من گڑت اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر بھی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سے ایک سوال کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو دین 15-20 منٹ کی عمر والے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے، کیا وہ دین آپ کو اجازت دے گا کہ جب بچہ 7-8 سال کا ہو جائے، صرف اس شوق میں کہ اس کی انگلش اچھی ہو جائے، اسپیکنگ اچھی ہو جائے، اسے ایسے اسکول میں ڈال دیا جائے جہاں پڑھانے والی میڈم بے پرد اور بے حیا ہے، اور جہاں پڑھانے والے اساتذہ پرلے درجے کے بے نماز ہیں، اور جہاں پڑھانے والا پورا سٹاف ہی ملحد ہے، دین بیزار ہے اور دین کے خلاف باتیں کرنے والا ہے، اس کے مجرم آپ ہوں گے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ نے پوچھنا بھی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان جگر کے ٹکڑوں سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ان ہیرے جیسے بچوں سے قیمتی کوئی نعمت ہے؟ اگر ہمیں صرف اتنی فکر ہے کہ بس یہ انگلش فرفر بول لے، بے شک تربیت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، بے نماز بنتا ہے بن جائے، بے دین بنتا ہے بن جائے، تو اس بچے کو تباہ کرنے کی ذمہ دار آپ ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، اس وقت بڑے بڑے الحمدللہ خیر والے بھی اسکول ہیں، ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، فیصل صاحب بیٹھے ہیں، عمران صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہماری کمیونٹی ایسی جن کے اپنے پرائیویٹ سکولز ہیں، جس بچی نے پڑھا ہے وہ بھی ایک اچھا خیر والا سکول ہے۔ اگر تھوڑا سا سٹینڈرڈ کم بھی ہے، آپ یہ دیکھیں اساتذہ اچھے ہیں، دیندار ہیں، پڑھانے والی ٹیچرز اچھی ہیں، ماحول اچھا ہے، تعلیمی معیار پہ کمپرومائز تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، کر لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے بچے کی دینی تربیت اور اخلاق کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ لاہور ایک جگہ میرا درس قرآن تھا، تو ایک ساتھی میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
انہوں نے ایک ٹاپ ادارے کا نام لیا، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جس کی فیس ایک مہینے کی کو 50,000 ہے۔ کہتا میں نے اپنے بیٹے کو اس سکول میں داخل کروایا تھا اور آج میرے بیٹے کی کمپنی عیسائیوں کے ساتھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اندر سے مسلمان نہیں رہا۔ اسی طرح کے ایک اور ادارے میں ایک اور ساتھی نے داخل کروایا، اس کی فیس بھی اتنی ہی تھی اور وہ خود اپنے بچے کو میرے پاس لے کے آیا۔ کہنے لگا یہ بچہ چوریاں کرتا ہے۔ کیا بڑی حیرانی کی بات ہے، اچھے خاصے زمیندار گھرانے کا بیٹا ہے، اخراجات کی کمی نہیں۔ نے کہا مجھے موقع دے، میں بچے کے ساتھ ذرا بیٹھنا چاہتا ہوں، او لیول کر رہا تھا۔ تو میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو اس نتیجہ یہ نکلا جس فائنڈنگ پہ میں پہنچا۔ بچے کو میں نے محبت سے کہا کہ بیٹے آپ ذرا فرینکلی میرے ساتھ ڈسکشن کریں جو بھی مسئلہ ہے۔ آخر میں اس بچے نے یہ بتایا کہ جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہاں 70% بچے ڈرنکنگ کرتے ہیں اور شراب پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو شراب نہیں پیتے ہاسٹل کے بچے ان کو رات کے وقت مذاق کرتے ہیں کہ یہ ماما پینڈو کہاں سے آ گیا ہے، اس کو ڈرنکنگ کا ہی نہیں پتہ ہے، شراب کا ہی نہیں پتہ ہے، ہوٹنگ کرتے ہیں۔ تو ان کی ہوٹنگ میں آ کے میں بھی ان کی کمپنی میں شامل ہو کے شراب اور ڈرنکنگ پہ لگ گیا۔ اس کا تو خرچہ مجھے گھر سے نہیں ملتا تھا، تو جب وہ پورا نہیں ہوتا تھا تو میں چوری کرتا تھا۔ اور پڑھائیں ایسے اداروں میں، تباہی ہے، ہماری پوری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جس ادارے کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہاں سٹیج پہ میوزیکل کنسرٹ ہوتا ہے، پرنسپل بیٹھی ہوتی ہے، پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے، جس ادارے میں آپ کو پتا ہو ڈانسنگ ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں اور فحاشی کا ماحول ہوتا ہے، آپ ٹھنڈے پیٹوں دیندار ہو کے اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں، اس سے بڑی بدقسمتی آپ کی کیا ہوگی؟ صرف اس لیے کہ ایک وہ لولی لنگڑی سی ڈگری ہاتھ میں آ جائے جس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ اللہ کے قرآن کی اس آیت کو بار بار سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ میرے ایک پروفیسر دوست لاہور کے ایک بڑے ٹاپ کے ایک کالج میں پڑھاتے تھے، انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ تو میں نے پوچھا آپ نے کیوں چھوڑا؟ کہنے لگے میں اسلامیات کا پروفیسر ہوں، تو میں نے کلاس میں ایک دن سمجھایا کہ بیٹے یہ کیا مسئلہ ہے، جب کالج میں یونیورسٹی میں ہم داخل ہوتے ہیں ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کی گود میں سر رکھ کے ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے، کبھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے میں اگلے دن کالج میں گیا تو مجھے پرنسپل نے کال کر لی اور آفس میں طلب کیا، آفس میں طلب کر کے کہا ہمارے ادارے میں ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو کسی مسجد میں چلے جائیں۔ تو کہتے میں نے پھر اس کے بعد کالج سے ریزائن کر دیا۔ وہاں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اسی سوسائٹی کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں خود ایک کالج میں پڑھاتا ہوں،
لیکن ہر کالج ایسا نہیں ہے، ہر سکول ایسا نہیں ہے، ہر ادارہ ایسا نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایسے بھی ہیں تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو نیکی پہ لگانا چاہتے ہیں، خیر پہ لگانا چاہتے ہیں، تقویٰ کی راہوں پہ لگانا چاہتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، ان کی آخرت بچانا چاہتے ہیں، جہنم کا ایندھن ان کو نہیں بنانا چاہتے، تو سب سے پہلے آپ پہ دیکھنا یہ ضروری ہے کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اپنے بچے اور بچی کو داخل کرواتے ہوئے کہ یہاں کا سٹاف کیسا ہے، یہاں کے اساتذہ کیسے ہیں، یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ دین بیزار ہے یا دین پسند ہے؟ دین پسند ہے تو آپ بھیجیں، ضرور پڑھائیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ہائی سٹینڈرڈ کی دلوائیں، ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں، خیر ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بچوں اور بچیوں کی تربیت کے حوالے سے وقت چونکہ کم ہے اور کافی بلکہ گزر چکا ہے، بس بنیادی چند باتیں ہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ بچوں کو بہت محبت دیا کریں، بہت پیار دیا کریں، ان کو بہت عزت بھی دیا کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں، بچوں کو عزت دیا کریں، ان کو رسپیکٹ دیا کریں۔ جیسے بڑوں کی عزت ہوتی ہے، بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی ہے۔ یہ معصوم بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ معصوم بیٹا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کس چیز کو فیل نہیں کرتا، مائنڈ نہیں کرتا؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، میں خود بچوں بچیوں کا باپ ہوں، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں اس چیز کو کہ بچہ 5-6 ماہ کا بھی ہوتا ہے تو وہ ڈانٹ والے لہجے کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، پیار والے لہجے کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس پہ ریاکشن دیتا ہے، اس پہ ریاکشن دیتا ہے بچہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی دائیں جانب ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بائیں جانب بزرگ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کچھ پیا تو جو بچا آپ نے دینا چاہا۔ اب اصول کا تقاضا یہ تھا الایمن فالایمن، دائیں طرف والے کو پہلے دینا ہے۔ دوسری طرف بڑے کی بھی ایک عزت ہے، بڑے کا بھی ایک مقام ہے۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ بچے سے میں پوچھ لیتا ہوں اور بڑے کو میں دے دیتا ہوں، یہ دائیں والے اصول پہ بھی عمل ہو جائے گا، بڑے والے اصول پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن دائیں والا اصول ایک بڑا اہم اصول ہے۔ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس بچے سے اجازت لی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے ان بزرگوں کو دے دوں؟ وہ بچہ بھی کیسا ذہین تھا، کہتا ہے اللہ کے نبی کسی اور کا بچہ ہوا ہوتا تو میں اجازت دے دیتا، آپ کا بچہ ہوا تو میں ہی لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ بچے کی عزت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے۔ ایک کافی بڑا ادارہ ہے، وہاں سے ایک بچہ چھوڑ کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے کیوں چھوڑا اس ادارے سے؟ کہنے لگا وہاں جو استاد محترم بہت بڑے اس ادارے کے جو مدیر یا محتمم ہیں، ان کا بیٹا بھی اسی کلاس میں پڑھتا تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جو استاد محترم ہیں اس کو ہم سے ترجیح دیتے ہیں، بعض دفعہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو میں اس چیز کی وجہ سے وہاں میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور میں وہ ادارہ چھوڑ کے آ گیا۔ ایک ایک چیز، بچوں کی عزت میں یہ چیز بھی شامل ہے، ان کا نام اچھے طریقے سے بلایا جائے، محبت کے ساتھ بلایا جائے، اگر ان کو سمجھانا ہے احسن طریقے سے سمجھایا جائے، اور یہ اس طرح کا انداز ان کے سامنے نہ اپنایا جائے، الٹے نام سے ان کو نہ پکارا جائے،
نہ کھٹو کہہ دینا، نہ کمے کہہ دینا، بد محنت کہہ دینا، بد نسل کہہ دینا، بدتمیز کہہ دینا، کو گالی دے دینا، یہ تو گالی ہے۔ ہمارے دین میں تو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان ڈالو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یہاں کہیں لکھا ہوا ہے سوائے والدین کے وہ اپنی اولاد کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ان کو استثناء حاصل ہے؟ نہیں۔ سوائے ٹیچرز کے؟ نہیں۔ اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ سوائے والدین کے وہ اپنی اولاد کو تانا دے سکتے ہیں، یا استاد اپنے شاگردوں کو تانا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ الٹے نام سے نہ پکارا کرو۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کو استثناء حاصل ہے، وہ الٹے نام سے پکار سکتے ہیں؟ اس کائنات میں اور انسانی تاریخ میں امام کائنات علیہ السلام سے بڑا معلم اور آپ سے بڑا استاد چشم فلک نے کوئی نہیں دیکھا ہے، اور آپ تو انتہا درجہ کے شفیق، مہربان اور اپنے شاگردوں سے محبت کرنے والے استاد تھے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، 10 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے جھڑکا بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے۔ ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے جو بالعموم مغرب کی دنیا میں ویسٹ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، یا ویسٹرن پیڈاگوجی کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ ہر وقت پیار 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 ہی ہے اور استاد کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ استاد کو مذاق کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، غیبت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، گالیاں دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے، الٹا نام پکارنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، تانا دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن تربیت کے لیے یہ بڑا اہم فرق ہے جو آج کی دنیا نہیں کر سکی ہے۔ بعض لوگ اس طرف آئے، پیار 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 کے اندر انہوں نے بگاڑ دیا، اور بعض نے مار 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 کے اندر بگاڑ دیا۔ دین اسلام درمیان کا راستہ ہمیں دیتا ہے کہ پیار کا غلبہ ہونا چاہیے، محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، شفقت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ دین یہ بھی تعلیم دیتا ہے الٹے نام پکارنا، مذاق کرنا، پھپتیاں کسنا، بدتمیز کہنا، اس طرح کے ناموں کے ساتھ پکارنا، بچے کی انسلٹ کرنا، اس کو ذلیل کرنا، نہ استاد کو اجازت ہے نہ والدین کو اجازت ہے۔ لیکن ایک تیسرا راستہ ہمارا دین یہ ہمیں ضرور بتاتا ہے کہ اگر تربیت کی خاطر، ادب سکھانے کی خاطر، دین کی تعلیم کی خاطر، نماز کی خاطر کبھی کبھار ان کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا کی اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی سزا کی اجازت ہے، گالی کی نہیں۔ سزا کی اجازت ہے، الٹے نام کی نہیں۔ سزا کی اجازت ہے اور اس کو ذلیل کرنے کی لفظوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ جو ہیں
وہ اصلاح نہیں کرتے، وہ بچے کے اندر رد عمل کی نفسیات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تم میں سے کسی کی لونڈی اگر زنا کر لے فَلْيَجْلِلْهَا الْحَدَّ، اس کو حد لگا دے، جو 100 کوڑے بنتی ہے وہ لگا دے، یا جتنی نسبت بنتی ہے لونڈی کی، جتنی بھی بنتی ہے اس پہ ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن وَلَا يُفَرِّمْ، اس کو تانا نہ دے، اس کو تانا نہ دے، سزا دے دے، تانا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اپنے بچوں کو تم جب وہ 7 سال کے ہوں تو اس وقت تم نماز کی تعلیم دیا کرو، اور وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو ضرب لگا لیا کرو، پھر ان کی پٹائی بھی کر لیا کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چند لیمیٹیشنز کے اندر محدود رہتے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ وہ استاد محترم ایک تھانے دار کی طرح اس کو ماریں گے، یا ایک والد محترم ایک متشدد کی طرح اس کو ماریں گے، جس کا مقصد اپنا غصہ نکالنا نہ ہو۔ مجھے کس موقع پہ یاد آئے، قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک استاد 40 دفعہ مصلے پہ بیٹھ کے اپنے شاگرد کے لیے دعا نہیں کر لیتا تب تک اس کو سٹیک لگانے کی اجازت نہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا۔ تو تیسرا اصول میں نے عرض کیا، بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، یہ غالب ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، غلطیوں کی اصلاح کا بھی امام کائنات والا طریقہ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام جناب حسین صدقے کی ایک کھجور جس میں احتمال ہے کہ صدقے کی ہو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، جھٹکا نہیں ہے، کہا تھو تھو باہر نکال دے، کھجور باہر نکال دے۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے، کبھی اس کے آگے سے کھاتا ہے، کبھی اس کے آگے سے کھاتا ہے، کبھی اس کے آگے سے کھاتا ہے، نہ آپ نے تھپڑ لگایا ہے، نہ اس کو جھٹکا ہے، نہ دھکا دیا ہے، نہ اٹھا کے بھگا دیا ہے، کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھو، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے فما زالت تلک طعمتی بعد، جب سے اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا پوری زندگی پھر میں ویسے ہی کھاتا رہا۔ اصلاح تو کرنا ہے، لیکن اصلاح کا بھی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام والا ہو۔ اس حوالے سے آخری گزارش کر کے میں اجازت چاہوں گا، بچوں کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ دعا میں اللہ نے بہت خیر اور بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے جناب ابراہیم نے کیا کیا دعائیں کی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ رزق کی دعا بھی تھی، برکت کی دعا بھی تھی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، دنیا کے لیے ایک امام اور لیڈر اور بڑی شخصیتیں، یہ دعا بھی تھی، یہ دعا بھی تھی کہ اللہ یہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، یہ دعا بھی تھی اے اللہ میری نسل سے وہ لوگ بھی ہوں جو کتاب اللہ کی تعلیم اور لوگوں کو تزکیہ اور ان کی تطہیر کا کام کریں۔ جناب ابراہیم کی اور ان کی تربیت سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے، ان کی یہ دعا بھی تھی یا اللہ ان کو شرک سے بچائے رکھنا، بری چیزوں سے بچائے رکھنا۔ وہ ابراہیم جو خود بت شکن ہیں، شرک سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں ہماری نسلوں کو اللہ شرک سے بچائے رکھنا۔ تو دعا کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں اگر آپ دعا
کر کر کے 20 سال 15 سال سے کر رہے ہیں اور بچوں پہ اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، مایوس پھر بھی نہیں ہونا۔ اللہ ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ممکن ہے جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو اسی دن آپ کی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ تاریخ ہے، اس کے ایویڈنسز اور شواہد ہیں کہ باپ بیچارہ دعا کرتا ہی رہا، اس کی زندگی میں اس کو سکھ نصیب نہیں ہوا، اور جس دن اس کا جنازہ اٹھا، وہ جن کے لیے دعا کرتا تھا اللہ نے ان کو بری کمپنی سے اٹھا کے وقت کا امام اور محدث، خطیب اور قاری اور دین کا عالم بنا دیا۔ تو دعا سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کرتے کرتے انسان کو تھکنا نہیں چاہیے، اور اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حفظہ اللہ کراچی سے ہمارے پاس تشریف لائے راجوال تقریب بخاری میں، تو انہوں نے بڑا منفرد واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا تو اساتذہ نے اس کو فارغ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ نہیں حفظ کر سکتا۔ بعض اداروں کا رول ہوتا ہے کہ بچے نے اتنا ضرور حفظ کرنا ہے، اگر وہ اس سے کم سپیڈ پہ جا رہا ہے تو اس سے معذرت کی جاتی ہے، لیکن معذرت کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے کے رولز کے مطابق یہ نہیں چل رہا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا بچہ حفظ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کے والدین کو مایوس کرنے والی بات ہے نا۔ یہ کہا جائے کہ ہمارے رولز کے مطابق نہیں ہے، ہمارے پیٹرن کے مطابق نہیں چل رہا، آپ کسی اور ادارے میں کوشش کر لیں، ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے بچے کو لے گیا، بچوں کو لے جا کے دور افتادہ ایک گاؤں کے اندر اس نے داخل کروا دیا۔ کہاں؟ کراچی شہر ہو، کہیں دور افتادہ کا گاؤں کا چھوٹا سا ادارہ اور چھوٹا سا مدرسہ، اور بچے نے حفظ کر لیا۔ حفظ کر کے جب فارغ ہوا تو اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی وہ جو کراچی والا مدرسہ ہے نا، جنہوں نے کہا تھا حفظ نہیں کر سکتا، مجھے ان کے پاس لے جائے۔ تو وہ لے گئے، جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آپ کو منزل سنانا چاہتا ہے، وہ جہاں سے سنے بچہ فرفر سنائے۔ وہ حیران، یہ وہ بچہ ہے جس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، اور ہم نے اس کو فارغ کر دیا تھا، تم حفظ نہیں کر سکتے، تو تم نے کہاں سے کیا؟ فلاں ادارے سے کیا۔ استاد کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹکٹ کروا کے دی کہ اس استاد محترم سے کہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ادارے میں کراچی تشریف لائیں۔ وہ کراچی آئے، انہوں نے کہا آپ کیسے حفظ کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی سبق سب کی منزل، کوئی عصر کے قریب سبق پڑھا دیتے ہیں، مغرب کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں، اگلے دن پہلے سبق سن لیتے ہیں، پھر سب کی ہوتی ہے، پھر منزل، اور تو کوئی خاص چیز نہیں، خاص بتائے نہیں، کچھ نہیں، بس یہی روٹین ہے۔ تو یہ بچہ جو اتنا ڈل تھا یہ کیسے حافظ ہو گیا؟ یہ تو ہمارے پاس تو اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا بس ایک بات ہے کہ میں دن میں ان کو پڑھاتا ہوں اور رات کو مصلی پہ رو رو کے دعا کرتا ہوں اللہ ان بچوں کو کامیاب کر دے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کی تربیت آج کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے صرف
4-5 بنیادی اصول میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں۔ سب سے پہلا اصول میں نے یہ عرض کیا کہ بچوں کی تربیت تب شروع ہوتی ہے جب آپ رشتے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ صالحہ ماں کا انتخاب تربیت کے لیے خشت اول اور پہلا زینہ، اور یہی فاؤنڈیشن اور یہی بنیاد ہے۔ دوسرا اصول میں نے یہ عرض کیا کہ بچے کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ بچپن ہی سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جائے۔ کان میں اذان دینا، گھٹی دینا، عقیقہ کرنا، اچھے ماحول کا انتخاب کرنا، اچھے سکول کا انتخاب کرنا، اچھے سٹاف ممبرز کا، اچھے اساتذہ کا انتخاب کرنا، یہ تربیت کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ محبت کرنا، شفقت اور پیار سے پیش آنا، نرمی کے پہلو کو غالب رکھنا، تان و تشنی سے، گالی سے، زبان کی سختی سے، اس طرح کے معاملات سے بالکل کلی طور پہ اوائڈ کرنا۔ ہاں اگر کبھی کسی وقت تعدیب کے لیے کچھ ضرب کا معاملہ آتا ہے تو اصول اور ضوابط کے مطابق اس کی محدود اجازت ہمارے دین میں موجود ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ کبھی کبھار اور معمولی وہ سلسلہ ہو اور اکثر پہلو پیار، محبت اور شفقت کا غالب ہو۔ اور چوتھی چیز میں نے اس حوالے سے یہ عرض کی ہے، تربیت کے اصولوں میں یہ چیز ہے کہ بچے کے لیے خوب دعا کی جائے۔ سب سے اہم 5ویں اور آخری چیز کی طرف صرف میں اشارہ کروں گا کہ جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں خود آپ بھی اس کے سامنے وہ کر کے دکھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے کہیں کہ بیٹے چلو فجر کی نماز پڑھنے جاؤ اور خود رضائی میں منہ کر کے لیٹے ہوں۔ وہ تربیت نہیں ہوگی، جبر کے ساتھ پڑھے گا، زبردستی پڑھے گا، اور زبردستی تو ڈاکو اور چور بھی آپ سے کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں، کرپٹ افسر بھی کروا لیتے ہیں۔ وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ مجبوری ہوتی ہے۔ تربیت تو دل میں اترتی ہے، اور دل میں تب اترتی ہے جب ہم خود اس کا ایک رول ماڈل بنیں گے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کسی کو کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے تو پھر تو جھوٹ کی تربیت ہو رہی ہے، ہوتی ہی رہے گی۔ جب اپنے گھر کے اندر ہم میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑ رہے ہوں گے تو وہ تربیت ہو رہی ہوگی کہ لڑنے سے ہی زندگی چلتی ہے۔ جب گھر کے اندر ساس نند بہو کی سب کی لڑائیاں جاری ہوں گی تو وہ تربیت ہی ہو رہی ہوگی کہ لڑائیاں ہی ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے۔ جب وہ گالیاں سلواتے ہیں اور سخت لہجے سن رہے ہوں گے تو یہی تربیت ہوگی کہ ایسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ تو تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی محنت کر لیں، اپنے اوپر بھی محنت کر لیں۔ اور خصوصاً میں تو نوجوان بیٹوں سے کہا کرتا ہوں، جس دن آپ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس دن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے آپ کی جو بھی زندگی تھی، نکاح کے بعد اور نکاح والے دن تو آپ کو پکا وعدہ کر لینا چاہیے کہ اب میں اپنے اندر چینج اور تبدیلی لے کے آؤں گا تاکہ میری نسل صالح اور اچھی ہو۔ دوبارہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس فنکشن میں تشریف لانے والے تمام احباب کو، اور بالخصوص اپنے پیارے بھائی شیخ عمر فاروق ہاشمی حفظہ اللہ کو، اور بچی کے استاد محترم کو، ادارے کو، بچے کے ماموں جان کو، بچی کی والدہ محترمہ کو، ان کے پورے خاندان کو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امت کے لیے نافع بنائے، اور خیر اور برکت کا اسے ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت تو شیخ صاحب سے سننی چاہیے، ہم نے کیا کرنی۔ بارک اللہ فیکم۔ کس نے کہا ہے جی؟ استاد جی نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک استاد محترم کی طرف سے فرمائش آئی ہے کہ تھوڑی سی تلاوت سنا دیں، تو میں انشاءاللہ چند آیات سنا دیتا ہوں۔ یہ سورت بھی انہوں نے لکھ کے بھیجی ہے جی؟ اچھا، ماشاءاللہ۔
اللہم صلی وسلم علی اللہ۔ اس کے بعد شیخ صاحب کیا فنکشن ہے؟ عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں، دعائے خیر ہے، دعائے خیر، اور اس کے بعد نماز انشاءاللہ پڑھ کے جب جائیں گے، ٹائم کافی ہو چکے۔ جی سویٹ بھی ہے ماشاءاللہ، نماز سے پہلے کہ نماز کے بعد؟ پہلے، چلیں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ پانی دینا بیٹے۔ جی مولانا اسیم صاحب ہمارے روحانی بیٹے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، طاقتوں ولی اللہ، قدرتوں ولی اللہ، رحم کرنے ولی اللہ جی، معاف کرنے ولی اللہ۔ اے میرے اللہ جی، تیری طاقتوں، تیری قدرتوں، تیری رحمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اے میرے سونے اللہ، تیرے کل ناموں، تیری صفتوں کے واسطے کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی تو ہمیں معاف فرما دے، اے میرے سونے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ جی تو ہمیں معاف کر دے،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تیری عزتوں اور تیری رحمتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت ہی کی ہے۔ ہم گرتے رہے ہیں تو اٹھاتا رہا ہے، ہم گناہ کرتے رہے ہیں تو معاف کرتا رہا ہے، ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں تو درگزر کرتا رہا ہے، ہم پاپ کرتے رہے ہیں تو پردے ڈالتا رہا ہے۔ اے میرے اللہ جی، اے میرے اللہ جی، اے میرے سونے اللہ جی، تو اتنا مہربان ہے، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا عظیم ہے، جو ہم مانگتے رہے ہیں تو وہ بھی دیتا رہا ہے، جو ہم سوچتے رہے ہیں تو وہ بھی دیتا رہا ہے، جو ہم نہیں مانگتے رہے ہیں تو اپنے فضل سے وہ بھی دیتا رہا ہے۔ تو اتنا کریم ہے، جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے، تین اندھیروں میں تھے، رزق کے انتظام نہ تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، میرے اللہ تو اس وقت بھی مہربانیاں کرتا تھا، محبتیں کرتا تھا، پیار الفت سے پالتا تھا۔ اے اللہ اس بند کمرے سے ہم تو نکل بھی نہیں سکتے تھے، تو نے کس محبت کے ساتھ ہمارے نکلنے کے انتظام کیے، ہماری خوراک کے انتظام کیے۔ تو کتنا کریم ہے میرے مولا، تو کتنا عظیم ہے میرے مولا۔ ہمارے ماؤں کے دلوں میں محبتیں تو نے ڈالی، باپ کے سینے میں پدرانہ شفقت تو نے رکھی، زمین کو تو نے بچھایا، آسمان کی چھت کو تان کے تو نے کھڑا کیا، ٹمٹماتے ہوئے دیے کو تو نے روشن کیا، ستاروں کی جھلملاہٹ تو نے پیدا کی، آبشاروں پانیوں کے سلسلے تو نے بنائے، ہماری انگلیوں کے پھورے تو نے بنائے، آنکھیں پلکیں دیدے سب کچھ تو نے بنایا۔ تیرا ہی تو سب کچھ ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز تیری ہے، کائنات کے چپے چپے پہ تیری محبت، تیری رحمت، تیری عنایت، تیرا فضل، تیرا کرم چھایا ہوا ہے۔ اللہ آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ تیرا ہی فضل ہے، ہم بول رہے ہیں تو تیرا ہی فضل ہے، ہم اٹھتے ہیں تو تیرا ہی فضل ہے، ایک آنکھ کی جنبش بھی ہوتی ہے تو تیرا ہی نام ہوتا ہے، تو نہ چاہے تو انگلی بھی حرکت نہیں کر سکتی، زبان بول نہیں سکتی۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، ساری زندگی ہم پہ انعام کرنے والے، فضل کرنے والے، پردے ڈالنے والے، رحم کرنے والے، معافیاں دینے والے، عزتیں دینے والے، اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ ہے کہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں بھی خیر والا معاملہ فرما دے۔ اللہ جی تو اس وقت بھی رحم کرتا رہا ہے جب ہم مانگتے بھی نہیں تھے اور مانگنے کا شعور بھی نہیں تھا۔ اے اللہ جی اب تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیشانیاں ٹیکتے ہیں، میرے اللہ جی، اے میرے اللہ جی، اے میرے سنے اللہ جی، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھی کبھی ہم محروم رہ سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ واپس لوٹا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ اے اللہ ایک گناہ کے بدلے بھی اگر تو پکڑنے پہ آئے تو اللہ ہم تو انسان بننے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، ہماری شکلیں بھی بدل سکتی ہیں، پتھر برس سکتے ہیں، زمین میں دھنس سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات
سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اے اللہ تو نے خود ہی دعا سکھائی ہے، تو کتنا رحیم ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہماری غلطی، ہمارے بھول گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال۔ اے اللہ خنسا بیٹی کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اللہ اس بیٹی کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، خیر والی برکت والی زندگی عطا فرما، اسے امت کے لیے نافع بنا، اپنے والدین کے لیے، خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے سنے اللہ، اس بیٹی کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، اس بیٹی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، والدین کی حفاظت فرما، ماں باپ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ننھیال نے جس محبت سے اس بچی کو پڑھایا ان کی محبت قبول فرما، استاد محترم کی محنتیں قبول فرما، ادارے کی کاوشیں قبول فرما، بچی کے ماموں کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ جی یہ معصوم بیٹی، یہ ننھی سی کلی اور یہ پھول جیسی بچی، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب بیٹیوں والے ہیں، ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی کا سیلاب ہے، موبائل کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا چیلنج ہے۔ اے میرے اللہ جی، اے میرے اللہ جی، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، تو ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جی تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی آنکھوں کی حفاظت فرما، ان کے حیا کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ ہم ان کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے امت کے ایک نوجوان کو دی تھی۔ اللہ تو نے پھر کیسی قبول کی کہ وہ نوجوان کبھی کسی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اللہ جی وہ دعا ان بچوں کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہم اغفر ذنوبہم، اللہم اغفر ذنوبہم، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ ہمارے بچوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے، امت کے بیٹوں بیٹیوں سے، تیرے نبی کے امتیوں سے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے،
ان کے دلوں کو پاک صاف بنا دے، ان کی شرمگاہوں، عزتوں، پردے والی جگہوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اے اللہ یہ معصوم سے بچے، یہ معصوم ننھے سے بچے، یہاں پڑھنے والے، ہمارے مراکز میں پڑھنے والے، جہاں بھی پڑھتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب فرما دے۔ یہ تھوڑی سی تعداد میں بچے ہیں، اے اللہ تو دیکھتا ہے، عصری تعلیم کے ادارے ایک ایک گاؤں کے اندر، ایک ایک گلی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دین کے ادارے، یہ حفظ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے تو تھوڑے سے بچے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما، تو ان کو کامیاب فرما، ان اداروں کو کامیاب فرما، ان مراکز کو کامیاب فرما، ان سینٹرز کو کامیاب فرما، ان مساجد کو کامیاب فرما۔ اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا تہنا۔ اے میرے اللہ جی، ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے سنے اللہ، کریم اللہ، رحمان الرحیم اللہ، ہمارے ایک پیارے روحانی بیٹے مولانا عاصم کی والدہ تیرے پاس پہنچی ہیں، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما۔ اللہ جی تو اپنی اس بندی کو معاف فرما، انہیں اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو معاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جی بڑے غافل لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہمارے سینوں میں کبھی لگتا ہے دل ایسا ہے زنگ آلود ہے، پتھر بن چکا ہے۔ اے میرے مولا، وہ تنہائیوں میں رہنا، وہ شہر خاموشہ میں راتیں گزارنا، وہ من و مٹی کے نیچے چلے جانا اور موت کی آغوش میں پہنچنا، پھر میدان محشر میں کھڑے ہونا، پھر تیرے سامنے حساب دینا، ہمارے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے مولا ہمارے لیے یہ مرحلے آسان فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ اس بیٹی کو عزتیں برکتیں عطا فرما، اس کے پورے خاندان کو عزتیں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے علم کے مطابق اللہ یہ خیر والے لوگ ہیں، نیکی والے لوگ ہیں، شرافت والے لوگ ہیں، حیا والے لوگ ہیں۔ اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما اور ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، ان میں خیر اور نیکی کے تسلسل کو جاری فرما۔ اے اللہ یہ جتنے اساتذہ ہیں، اے میرے اللہ جی، اے میرے سنے اللہ، تو ان سب کی حفاظت فرما۔ یہ امت کے محسن ہیں، یہ سب سے بہترین طبقہ ہیں، یہ تیرے قرآن کے خادم ہیں۔ اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما، تو ان سب کی حفاظت فرما، تو ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، ساری ضرورتیں ہی غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ جی ہماری ضرورتیں پوری فرما،
تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، مرد عورت چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جن انسان اکٹھے ہو جائیں، سب مانگتے جائیں اور تو سب کو دیتا جائے۔ اللہ تیرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آنے والی، جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالے تو اس کے نوک پہ جو پانی کا ذرہ لگا ہوتا ہے، اس ذرے کے نکالنے سے سمندر کی لہروں اور پانیوں میں جتنی کمی آئے گی، اے میرے اللہ تیری عزتوں کی قسم ہے کہ تیرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آنے والی۔ اپنے ان خزانوں سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ یہاں سے محروم نہ واپس لوٹا، صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عافیت والی، تقوی والی، عزت والی، شان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ فلسطین کی اہل غزہ کی مدد فرما، اللہم انصرہم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا۔ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مدارس و مساجد مراکز اسلامیہ کی علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ اپنے بندے شیخ عنایت اللہ امین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے بندے رفیق صاحب کو شفا عطا فرما، ہمارے جتنے بھی ساتھی پریشانیوں میں بیماریوں میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت والی، ایمان والی، عافیت والی، برکت والی زندگی عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔